السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھولا سنیارا کے بارے میں بتائیں گے۔ بھولا سنیارا پنجاب کا ایک مشہور ڈان تھا۔ اس کے نام سے بہت ساری پاکستانی فلمیں بن چکی ہیں۔ دوستو، تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بھولا سنیارا سیالکوٹ کے گجر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ اس کا والد سیالکوٹ کا ایک مشہور سنیارا تھا۔ سن 1980 میں اس وقت کے سیالکوٹ کے ایم این اے میاں مسعود احمد نے 5 تولہ سونا بھولا سنیارا کے پاس نقش نگاری کے لیے بھیجا، لیکن بدقسمتی سے اسی رات اس کی دکان پر چوری ہو گئی اور چور سارا سونا لے کر فرار ہو گئے۔ ایم این اے میاں مسعود کو یہ شک تھا یہ چوری بھولا سنیارا کے باپ نے سونے کی خاطر کروائی ہے۔ اس نے بھولا سنیارا کے باپ پر مقدمہ درج کروا دیا۔ اس وقت بھولا سنیارا کی عمر 17 برس تھی۔ بھولا سنیارا کے باپ کو پولیس نے پکڑ لیا اور اس کو 3 سال کی قید سنا دی گئی۔ قید کے دوران اس پر کافی تشدد کیا گیا۔ ایک دفعہ بھولا سنیارا کی ماں جیل خانہ لے کر گئی تو پولیس والے نے اسے پیچھے کرنے کے لیے دھکا دیا۔ بدقسمتی سے یہ عورت زمین پر گری اور اس کا سر زمین میں لگا تو وہ موقع پر جہاں بحق ہو گئی۔ بھولا سنیارا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور وہ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ ابھی وہ ہسپتال میں ہی تھا تو اس کے والد کو جیل میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب بھولا سنیارا تندرست ہوا تو اس نے جرائم کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس نے جرائم کا آغاز ڈکیتیوں سے کیا۔ 2 ماہ کے دوران اس نے 25 سے زائد ڈکیتیاں کر ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ 6 لوگوں کو پار لگا دیا۔ بھولا سنیارا نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ایم این اے مسعود کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، جبکہ ان دھمکیوں سے میاں مسعود 10 سے زائد گارڈز اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بھولا سنیارا نے میاں مسعود احمد کے آنے جانے پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی اور ایک دن بھولا سنیارا نے میاں مسعود احمد کی گاڑیوں پر حملہ کر دیا جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے سیالکوٹ واپس آ رہا تھا۔ اس حملے میں ایم این اے میاں مسعود محفوظ رہا لیکن اس کے 6 گارڈز کو پار لگا دیا گیا۔ اس وقوع کے بعد بھولا سنیارا وہاں سے فرار ہو گیا اور گجرانوالہ میں ہمایوں گجر کے پاس رہائش پذیر ہو گیا۔ دوستو، ہمایوں گجر بھولا سنیارا کی پھوپھو کا بیٹا تھا۔ ہمایوں گجر کا شمار بھی پنجاب کے مشہور ڈان میں ہوتا ہے۔ پولیس نے اس دوران بھولا سنیارا کی گرفتاری کے لیے بے شمار ریڈ کیں لیکن وہ بھولا سنیارا کی گرفتاری میں ناکام رہے۔ کچھ عرصہ بعد بھولا سنیارا کو میاں مسعود کی مخبری ہوئی۔ بھولا سنیارا نے میاں مسعود پر حملہ کروایا جب وہ پاکپتن کی ایک شادی میں مصروف تھا۔ اس حملے میں ایم این اے میاں مسعود اور اس کے 2 بیٹے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد سیالکوٹ میں بھولا سنیارا کو دہشت کی علامت سمجھا جانے لگا۔ ایک دفعہ بھولا سنیارا اپنے والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آیا تو اس کی مخبری کسی نے کر دی اور پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے 10 گھنٹے بعد بھولا سنیارا جیل سے فرار ہو گیا۔ اس کے دوران اس نے ایک پولیس اہلکار سے بندوق چھین کر متعدد پولیس اہلکاروں کو بھی قتل کر دیا۔ بھولا سنیارا نے جیل سے فرار ہونے کے بعد ہمایوں گجر کے دشمنوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ ہمایوں گجر بھولا سنیارا کو اپنا استاد مانتا تھا۔ بھولا سنیارا کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں کو دیکھ کر پولیس نے اس کے سر کی انعامی رقم 1 کروڑ مقرر کر دی۔ ایک دفعہ یہ شخص قصور میں موجود تھا تو اس کی مخبری ہو گئی۔ پولیس نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بھولا سنیارا
اپنے ساتھ جدید اسلحہ اور گولیوں سے بھرا ہوا بیگ رکھتا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ پولیس نے اسے گھیر لیا ہے تو اس نے کراس فائرنگ شروع کر دی۔ یہ کراس فائرنگ تقریباً 5 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس فائرنگ کے دوران پولیس کے 3 ڈی ایس پی اور 3 اہلکار قتل ہو گئے، جبکہ بھولا سنیارا کی بازو پر گولی لگی۔ جب اس کی گولیاں ختم ہو گئیں تو اس نے زخمی حالت میں گرفتاری دے دی۔ جب اس بات کا علم آئی جی پنجاب کو ہوا تو اس نے بھولا سنیارا کو قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس بار بھولا سنیارا کو ایک جنگل میں لے جا کر اسے بھاگنے کا کہا گیا۔ اس کو پولیس کی طرف سے بھاگتے ہوئے 8 گولیاں لگیں اور وہ ذاتی طور پر وہ شخص بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واقعہ کے 2 سال تک بھولا سنیارا کی کوئی خبر نہ آئی۔ ٹھیک 2 سال بعد بھولا سنیارا کی کارروائیوں کا سلسلہ ایک بار دوبارہ شروع ہو گیا۔ یہ علاقۂ غیر میں بیٹھ کر کارروائیاں کرواتا تھا۔ پولیس کی طرف سے بھولا سنیارا کے خلاف علاقۂ غیر میں جا کر آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن پولیس اہلکاروں نے علاقۂ غیر میں جا کر آپریشن کرنے سے انکار کر دیا۔ بھولا سنیارا کو پکڑنے کے لیے آرمی کو کہا گیا۔ آرمی نے اس علاقۂ غیر میں آپریشن کیا اور اس آپریشن کے دوران بھولا سنیارا کو پار لگا دیا گیا اور اس طرح بھولا سنیارا کی زندگی کا باب یہیں پر بند ہو گیا۔ دوستو، آپ کو اس ویڈیو میں بھولا سنیارا کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔